بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، نماز جمع کرنے والی ہے۔ میں مسجد کی طرف گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فرمایا تمام لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی رغبت یا مال غنیمت وغیرہ کے لیے جمع نہیں کیا اور نہ کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ میں تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی شخص تھا اور وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ بات بیان کی اور وہ ایسی بات کے موافق تھی جو میں تمہیں مسیح دجال کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم و جزم قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا اور موجیں 1 ماہ تک انہیں سمندر میں لیے پھری، باہر کنارے پر پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچے اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو کثیر بالوں والا ایک حیوان انہیں ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ انہوں نے کہا تیری تباہی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا میں دجال کا جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا جاسوس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا تم گرجے میں اس آدمی کی طرف چلو کیونکہ وہ تمہیں ملنے کا مشتاق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اس نے اس آدمی کے متعلق ہمیں بتایا تو ہم اس حیوان سے ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی چلتے حتیٰ کہ ہم گرجے میں داخل ہو گئے تو ہم نے وہاں ایک عظیم جثے والا انسان دیکھا۔ ہم نے تخلیق اور مضبوطی کے لحاظ سے اس جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے مابین لوہے کی زنجیریں تھیں۔ ہم نے کہا تیری تباہی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر تو قدرت پا چکے، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر کی موجیں 1 ماہ تک ہمیں ادھر ادھر پھیرتی رہی۔ ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو کثیر بالوں والا ایک جانور ملا۔ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم گرجے میں موجود اس شخص کے پاس جاؤ، لہٰذا ہم جلدی جلدی تیرے پاس پہنچ گئے۔ لیکن اس جاسوس سے ہم خوف زدہ ہوئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سنو قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا بحر تبریہ کے متعلق مجھے بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے چشمہ ظفر کے متعلق بتاؤ، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں رہنے والے چشمے کے پانی سے زراعت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بھی پانی بہت زیادہ ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے زراعت بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے عربوں کے نبی کے متعلق بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عربوں سے اس کی لڑائی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا سنو اگر وہ ان کی اطاعت کریں تو ان کے حق میں یہی بہتر ہے، اور میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں
بے شک قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکل آؤں گا۔ میں زمین پر چلوں گا اور میں 40 روز میں زمین پر مکہ اور طیبہ مدینہ کے علاوہ ہر بستی پر اتروں گا، اور وہ دونوں مجھ پر حرام ہے۔ میں جب بھی ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار سونپے ہوئے میرے سامنے آ جائے گا، اور وہ اس میں داخل ہونے سے مجھے روک دے گا، اور اس کے ہر راستے اور ہر دروازے پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چھڑی ماری، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں حدیث سنا دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، وہ شام کے سمندر میں ہے یا وہ یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا تھا وہ مشرق کی طرف تھا۔